بسم الله الرحمن الرحيم وإذ قال إبراهيم رب اجعل هذا البلد آمنا وجنبني وبني أن نعبد الأصنام رب إنهن أضللن كثيرا من الناس فمن تبعني فإنه مني ومن عصاني فإنك غفور رحيم ربنا أسكنت من ذريتي بواد غير ذي زرع عند بيتك المحرم ربنا ليقيموا الصلاة فاجعل أفئدة من الناس تهوي إليهم وارزقهم من الثمرات لعلهم يشكرون صدق الله العظيم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته مظاہرے کے لیے ناظرین کے طالب علم محمد شہزاد کو آواز دیتے ہیں کہ وہ آئیں اور اپنا مظاہرہ پیش کروائیں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. یا ایہا الذین آمنوا استعینوا بالصبر والصلاة ان اللہ مع الصابرین. ولا تقولوا لمن يقتل في سبيل الله أموات بل أحياء ولكن لا تشعرون. ولنبلونكم بشيء من الخوف والجوع ونقص من الأموال والأنفس والثمرات وبشر الصابرين الذين إذا أصابتهم مصيبة قالوا إنا لله وإنا إليه راجعون. أولئك عليهم صلوات من ربهم ورحمة وأولئك هم المهتدون. صدق الله العظيم. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. حمزہ عمران آئے اور اپنا مظاہرہ قرأت پیش کریں. یہ بھی درجہ ناظرہ کے طالب علم ہیں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. ان فی خلق السماوات والارض
واختلاف الليل والنهار لآيات لأولي الألباب الذين يذكرون الله قياما وقعودا وعلى جنوبهم ويتفكرون في خلق السماوات والأرض ربنا ما خلقت هذا باطلا سبحانك فقنا عذاب النار ربنا إنك من تدخل النار فقد أخزيته وما للظالمين من أنصار ربنا إننا سمعنا مناديا ينادي للإيمان أن آمنوا بربكم فآمنا ربنا فاغفر لنا ذنوبنا وكفر عنا سيئاتنا وتوفنا مع الأبرار ربنا وآتنا ما وعدتنا على رسلك ولا تخزنا يوم القيامة إنك لا تخلف الميعاد صدق الله العظيم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته محمد خالد بن رفیق آئیں اور اخلاقی تعلیم پیش کریں. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام. حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے زندگی کو بہترین بنانے کے لیے جو اچھی باتیں سکھائی ہیں اخلاق تعلیم کہتے ہیں. علم دین کا حاصل کرنا ہر مسلمان پر فرض ہے. ابن ماجہ حدیث نمبر 224. تم نیک کاموں میں ایک دوسرے سے آگے بڑھنے کی کوشش کرو. القرآن سورہ بقرہ آیت نمبر 148. اپنے بھائی کے ساتھ جھگڑا مت کیا کرو. ترمذی شریف حدیث نمبر 1995. ماں باپ کے ساتھ اچھا سلوک کرو. القرآن سورہ نساء آیت نمبر 36. اپنے کپڑوں کو پاک اور صاف رکھو, گندگی سے دور رہو. القرآن سورہ مدثر آیت نمبر 4 اور 5. جب اپنے گھر والوں پاس جاؤ تو انہیں سلام کرو, اس سے تم پر اور تمہارے گھر والوں پر برکتیں نازل ہوں گی. ترمذی شریف حدیث نمبر 2698. کھڑے ہو کے پیشاب مت کیا کرو. ترمذی شریف حدیث نمبر 12. غصہ مت کیا کرو. بخاری شریف حدیث نمبر 6116. سب لوگ ایک ساتھ مل کے کھانا کھاؤ, الگ الگ نہ کھاؤ. ترمذی ابن ماجہ حدیث نمبر 3287. جھوٹ بولنا کبیرہ گناہوں میں سے ہے. کنز العمال حدیث نمبر 8886. اللہ کو بندے کی دعا سب سے زیادہ پسند ہے. ترمذی شریف حدیث نمبر 3370. ایک دوسرے سے دشمنی مت رکھو. بخاری شریف حدیث نمبر 6064. کنجوسی سے بچو. مسلم شریف حدیث نمبر 6741. اپنے بھائی سے ایسا وعدہ مت کرو جس کو پورا نہ کر سکو. ترمذی شریف حدیث نمبر 1995. تم میں سے سب سے اچھے لوگ ہیں جن کا اخلاق اچھا ہے. بخاری شریف حدیث نمبر 6029. ہدیہ لیتے دیتے رہو, محبوب ہو جاؤ گے. شعب الایمان حدیث نمبر 8976. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. مقابلہ پیش کرنے کے لیے محمد محمد اور شاہد محمد پیش کریں.
السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. یغفر اللہ لنا ولکم. اور نعمان بھائی خیریت سے ہیں؟ جی الحمدللہ بخیر ہوں. نعمان بھائی مجھے آپ سے عقائد کے تعلق سے کچھ سوالات کرنے تھے، کیا آپ اس کا جواب دینے کی زحمت گوارا فرمائیں گے؟ جی پوچھیے شاہ زیب بھائی، آپ کو کیا پوچھنا ہے؟ اگر ہمارے علم میں ہوگا تو ہم ضرور جواب دینے کی کوشش کریں گے انشاءاللہ. توحید کے کیا معنی ہیں؟ دل سے اللہ کو ایک سمجھنے اور زبان سے اس کا اقرار کرنے کو توحید کہتے ہیں. کیا قرآن مجید میں توحید کی تعلیم دی گئی ہے؟ جی ہاں، قرآن مجید میں توحید کی تعلیم کامل طریقے اور اعلیٰ درجے پر دی گئی ہے. بلکہ آج دنیا میں صرف قرآن مجید ہی ایسی کتاب ہے جو خالص توحید کی تعلیم دیتی ہے. قرآن مجید کی کن کن آیات سے توحید ثابت ہوتی ہے؟ تمام قرآن مجید میں اول تا آخر توحید کی تعلیم بھری ہوئی ہے. چند آیتیں ہیں. پہلی آیت یہ ہے: اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، وَإِلَٰهُكُمْ إِلَٰهٌ وَاحِدٌ لَا إِلَٰهَ إِلَّا هُوَ الرَّحْمَٰنُ الرَّحِيمُ. تمہارا معبود ایک اللہ ہے، اس کے سوا کوئی معبود نہیں، وہ بہت بخشنے والا مہربان ہے. دوسری آیت یہ ہے: شہد اللہ انہ لا الہ الا هو والملائکۃ وأولو العلم قائما بالقسط لا الہ الا هو العزیز الحکیم. اللہ شاہد ہے کہ اس کے سوا کوئی معبود نہیں. فرشتہ اور اہل علم بھی اس بات کی گواہی دیتے ہیں کہ وہ انصاف قائم رکھنے والا ہے، اس کے سوا کوئی معبود نہیں، وہ غالب حکمت والا ہے. تیسری آیت یہ ہے: قل هو اللہ احد، تو کہہ کہ اللہ ایک ہے وغیرہ. بندوں پر سب سے پہلے کون سی چیز واجب ہے؟ بندوں پر سب سے پہلے اللہ کی فطری معرفت کے ذریعے توحید کو تسلیم کرنا واجب ہے. اللہ تعالیٰ نے ہمیں کس مقصد کے لیے پیدا کیا ہے؟ اللہ نے ہمیں صرف اپنی عبادت کے لیے پیدا کیا ہے. دلیل: وما خلقت الجن والانس الا لیعبدون. میں نے جناتوں اور انسانوں کو پیدا ہی اس لیے کیا کہ وہ صرف میری ہی عبادت کریں. عبادت کسے کہتے ہیں؟ عبادت بندے کا قول و فعل کو کہتے ہیں، جس کو کہنے یا کرنے کو خدا تعالیٰ پسند کرتا ہو اور اس پر راضی ہو، خواہ وہ قول و فعل ظاہری ہو یا باطنی. عبادت کی کیا مثالیں ہیں؟ عبادت کی چند مثالیں ہیں. نمبر 1: خوف. دلیل: فلا تخافوهم وخافون ان کنتم مؤمنین. تم ان کافروں سے نہ ڈرو اور میرا خوف رکھو اگر تم مومن ہو. نمبر 2: رجا، یعنی امید رکھنا. دلیل: فمن كان يرجو لقاء ربه فليعمل عملا صالحا ولا يشرك بعبادة ربه احدا. اور جسے بھی اپنے رب سے ملنے کی امید ہو اسے چاہیے کہ نیک اعمال کرے اور اپنے رب کی عبادت میں کسی کو بھی شریک نہ کرے. نمبر 3: توکل، یعنی بھروسہ رکھنا. دلیل: وعلى الله فتوکلوا ان کنتم مؤمنین. اور اگر تم مومن ہو تو تمہیں اللہ ہی پر بھروسہ رکھنا چاہیے. نمبر 4: دعا، استغاثہ، یعنی مدد طلب کرنا. دلیل: وقال ربكم ادعوني استجب لكم ان الذين يستكبرون عن عبادتي سيدخلون جہنم داخرین. اور تمہارے رب کا فرمان ہے کہ مجھ سے ہی دعا کرو، میں تمہاری دعاؤں کو قبول کروں گا. یقین مانو جو لوگ میری عبادت سے خود سری کرتے ہیں وہ لوگ دلیل ہو کر جہنم میں جائیں گے. استغاثہ کی دلیل: اذ تستغیثون ربکم فاستجاب لکم. اور اس وقت کو یاد کرو جب تم اپنے رب سے فریاد کر رہے تھے پھر اللہ نے تمہاری فریاد کو سن لی. نمبر 5: قربانی. دلیل: فصل لربک وانحر. تم اپنے رب کے لیے نماز پڑھو اور قربانی کرو. عبادت کی قبولیت کی کیا شرطیں ہیں؟ کسی بھی مسلمان کی عبادت کی قبولیت کی 2 شرطیں ہیں. نمبر 1: ہر قسم کی عبادت کو اللہ کے لیے خالص کرنا. نمبر 2: ہر قسم کی عبادت میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی پیروی کرنا. دین کے کتنے مراتب ہیں؟ دین کے 3 مراتب ہیں: اسلام، ایمان، احسان. اسلام کسے کہتے ہیں؟ توحید کو اپناتے ہوئے خود کو اللہ کے حوالے کرنا، اطاعت کے ذریعے اللہ کی فرما برداری کرنا، شرک اور اہل شرک سے براءت کا اظہار کرنا. اسلام کے کتنے ارکان ہیں؟ اسلام کے 5 ارکان ہیں: اس بات کی گواہی دینا کہ اللہ کے علاوہ کوئی حقیقی معبود نہیں اور حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول ہیں. نماز قائم کرنا، زکوٰۃ ادا کرنا،
رمضان کے روزے رکھنا اور اللہ کے گھر کا حج کرنا۔ ایمان کسے کہتے ہیں؟ دل سے یقین اور زبان سے اقرار کرنے کو ایمان کہتے ہیں۔ ایمان کے کتنے ارکان ہیں جن پر ایمان لانا ضروری ہے؟ ایمان کے 7 ارکان ہیں جن پر ایمان لانا ضروری ہے۔ اللہ پر ایمان لانا، فرشتوں پر ایمان لانا، اللہ کی کتابوں پر ایمان لانا، اللہ کے رسولوں پر ایمان لانا، آخرت کے دن پر ایمان لانا، اچھی اور بری تقدیر پر ایمان لانا، مرنے کے بعد دوبارہ زندہ کیے جانے پر ایمان لانا۔ احسان کسے کہتے ہیں؟ احسان یہ ہے کہ آپ اللہ کی ایسی عبادت کریں کہ آپ اسے دیکھ رہے ہیں، بصورت دیگر یہ خیال رہے کہ اللہ آپ کو دیکھ رہا ہے۔ شرک کسے کہتے ہیں؟ اللہ کے علاوہ کسی اور کی عبادت کرنا یا عبادت میں اللہ کے ساتھ کسی کو شریک کرنا۔ کیا شرک کرنے والے بخشے جائیں گے؟ نہیں، مشرک کبھی نہیں بخشے جائیں گے، وہ ہمیشہ تکلیف اور عذاب میں رہیں گے۔ قیامت کا دن کسے کہتے ہیں؟ جس دن تمام انسان مر جائیں گے، زمین و آسمان اور پوری کائنات تباہ و برباد ہو جائے گی، اس دن کو قیامت کا دن کہتے ہیں۔ قیامت کب آئے گی؟ اس کا ٹھیک وقت اللہ کے علاوہ کوئی نہیں جانتا۔ کیا مرنے کے بعد دوبارہ زندہ ہونا ہے؟ جی ہاں، مرنے کے بعد دوبارہ زندہ ہونا ہے۔ کیا مرنے کے بعد دوبارہ زندہ کرنا اللہ کے لیے مشکل ہے؟ جی نہیں، مرنے کے بعد دوبارہ زندہ کرنا اللہ کے لیے کوئی مشکل نہیں۔ دوبارہ زندہ ہونے کے بعد کیا ہوگا؟ دوبارہ زندہ ہونے کے بعد اچھے اور برے اعمال کا حساب و کتاب ہوگا۔ حساب و کتاب کے بعد کیا ہوگا؟ حساب و کتاب کے بعد جنت اور جہنم کا فیصلہ ہوگا۔ بہت خوب۔ اچھا نعمان بھائی، یہ بتائیے کہ آپ نے یہ ساری تمام معلومات کہاں سے حاصل کی ہے؟ شاہ زیب بھائی، یہ تمام معلومات ہم نے اپنے مدرسہ فواد خلیل ابراہیم جو زیر انتظام ندوۃ العلماء کے چل رہا ہے وہاں سے حاصل کی ہے۔ آپ کا مدرسہ کہاں ہے؟ ہمارا مدرسہ لکھنؤ کے علاقے براون کلا میں واقع ہے۔ ماشاء اللہ نعمان بھائی، آپ نے تو میرے سارے سوالوں کا تشفی بخش جواب دیا ہے۔ اللہ رب العزت آپ کے علم میں مزید ترقی عطا فرمائے، آمین۔ اچھا نعمان بھائی، پھر ملاقات ہوگی انشاءاللہ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ یغفر اللہ لنا ولکم۔ حضرات، بڑی خوشی کی بات ہے کہ ہماری اس تقریب میں مدرسہ ڈھاکہ کے مشرف عام و نائب محترم دارالعلوم ندوۃ العلماء لکھنؤ جناب مولانا کمال اختر صاحب ندوی دامت برکاتہ تشریف لا چکے ہیں۔ ہم آپ کا پرتپاک استقبال کرتے ہیں۔ اس کے بعد مختصر تقریر کے لیے ابو زید کو آواز دیتے ہیں کہ وہ مائک پر آئیں اور اپنی تقریر پیش کریں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ نحمده ونصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد۔ صدر محترم، بزرگوں اور دوستوں، قرآن میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اس بات کا حکم دیا کہ اللہ سے یہ دعا مانگے، اے میرے رب میرا علم بڑھا دیجیے، کیونکہ علم ہی ایک ایسی چیز ہے جو بندے کو خدا کی پہچان کراتا ہے۔ علم ہی اللہ کا خوف بڑھاتا ہے۔ علم ایک روشنی ہے جس سے جہالت کے اندھیرے ختم ہو جاتے ہیں۔ علم ایسا مخلص دوست ہے جو کبھی دھوکہ نہیں دیتا بلکہ وہ انسان کی حفاظت کرتا ہے۔ محترم حاضرین، قرآن میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ اللہ سے تو علم والے ہی ڈرتے ہیں۔ علم سے انسان کے اعمال صحیح اور قبول ہوتے ہیں۔ عالم اور جاہل ہرگز برابر نہیں ہو سکتے۔ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ ایک عالم 1000 عبادت کرنے والوں سے افضل ہے۔ محترم حضرات، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جس کو اس حالت میں موت آئے کہ وہ اسلام کو زندہ کرنے کی نیت سے علم حاصل کر رہا ہو تو جنت میں اس کے اور انبیاء کے درمیان صرف ایک درجے کا فرق ہوگا۔ اللہ تعالی ہم سب کو علم دین سیکھنے سکھانے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ وآخر دعوانا عن الحمد للہ رب العالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ان کے بعد مولانا زبیر اکرم صاحب کے صاحبزادے سے عباد الرحمان سے درخواست کرتے ہیں کہ وہ آئیں، کچھ پیش کرو۔
الحسنى پیش کرنے کے لیے آپ کو محمد کے آواز دیتے ہیں کہ مائک پر آئیں اور اسماء الحسنى پیش کریں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. نسألك يا من هو الله الذي لا إله إلا هو الرحمن الرحيم الملك القدوس السلام المؤمن المهيمن العزيز الجبار المتكبر الخالق البارئ المصور الغفار القهار الوهاب الرزاق الفتاح العليم القابض الباسط الخافض الرافع المعز المذل السميع البصير الحكم العدل اللطيف الخبير الحليم العظيم الغفور الشكور العلي الكبير الحفيظ المقيت الحسيب الجليل الكريم الرقيب المجيب الباسع الحكيم الودود المجيد الباعث الشهيد الحق الوكيل القوي المتين الولي الحميد المحسن المبدع المعيد المحيي المميت الحي القيوم الواجد الماجد الواحد الصمد القادر المقتدر المقدم المؤخر الأول الآخر الظاهر الباطن الوالي المتعالي البر التواب المنتقم العفو الرؤوف مالك الملك ذو الجلال والإكرام المقسط الجامع الغني المغني المانع الضار نافع النور الهادي البديع الباقي الوارث الرشيد الصبور الذي ليس كمثله شيء وهو السميع البصير. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. محمد آیان جبار ہیں اور دعائیں پیش کریں. ہم درخواست کرتے ہیں جناب مولانا علی صاحب نبی رحمۃ اللہ علیہ سے کیا جناب دعا کی پہلے سے چند سوالات کریں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. کھانا کھانے کے بعد کی دعا. الحمد للہ الذی اطعمنا وسقانا وجعلنا من المسلمین. چاند دیکھنے کی دعا. اللهم أهله علينا باليمن والإيمان والسلامة والإسلام والتوفيق لما تحب فترضى ربي وربك الله. سو کر اٹھنے کی دعا. الحمد لله الذي أحيانا بعدما أماتنا وإليه النشور. اذان کے بعد کی دعا. اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة آت محمدا الوسيلة والفضيلة وابعثه مقاما محمودا الذي وعدت إنك لا تخلف الميعاد. نیا کپڑا پہننے کی دعا. الحمد لله الذي كساني ما والي به عورتي وأتجمل به في حياتي. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
اس کے بعد سیرت کوئز کے لیے محمد کیف معروف اللہ ہیں اور سیرت کوئز پیش کریں اور ماسٹر صاحب سے یہ درخواست کرتے ہیں کہ سوالات پوچھیں. جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دادا دادی نانا اور نانی کا نام بتائیں. دادا کا نام شیبہ، یہ عبد المطلب کے نام سے مشہور تھے، اور دادی کا نام فاطمہ تھا، اور نانا کا نام وہب بن عبد مناف، اور نانی کا نام برہ تھا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی پیدائش کب ہوئی؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی پیدائش 9 ربیع الاول سن عام الفیل 22 اپریل 571 عیسوی بروز دوشنبہ کو. جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کو جاننا کیوں ضروری ہے؟ چونکہ اللہ نے حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات گرامی کو تمام مسلمانوں کے لیے بہترین آئیڈیل اور مکمل نمونہ قرار دیا ہے، جیسا کہ ارشاد الہی ہے لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللَّهِ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ. لہٰذا جب تک آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت ہمارے سامنے نہ ہو اس وقت تک نہ ہم اسلام کو سمجھ سکتے ہیں اور نہ صحیح طور پر عمل کر سکتے ہیں. جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے والد کی وفات کب ہوئی؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے والد کی وفات آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پیدائش سے 2 ماہ پہلے ہوئی. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی والدہ کے انتقال کے وقت آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی عمر کتنی تھی؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی والدہ کے انتقال کے وقت آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی عمر 6 سال تھی. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے انتقال کے وقت آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی عمر 25 سال تھی. بیٹا پوچھا بھی تو نہیں گیا آپ سے ادھر والوں سے حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہا سے شادی کے وقت آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی عمر کتنی تھی؟ حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہ سے شادی کے وقت آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی عمر 25 برس تھی. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی کتنی اولاد تھی اور کس کس کے بابت سے تھی؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی 6 اولاد، حضرت قاسم، حضرت عبداللہ، حضرت زینب، حضرت رقیہ، حضرت ام کلثوم، حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہم، حضرت ماریہ قبطیہ کے بطن سے حضرت ابراہیم پیدا ہوئے تھے. جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو نبوت کہاں ملی؟ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو نبوت غار حرا میں ملی. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو نبوت کب ملی؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو نبوت 40 سال کی عمر میں بروز شنبہ 21 رمضان المبارک 10 اگست 610 عیسوی کو ملی. مسلمانوں نے پہلی عید کب منائی؟ 2 ہجری میں. شوال 2 ہجری میں. غزوہ احد کب پیش آیا اور اس میں کتنے مسلمان
شہید ہوئے؟ غزوہ احد شوال 3 ہجری میں پیش آیا، اس میں 70 مسلمان شہید ہوئے۔ اور غزوہ بدر کب پیش آیا اور اس میں کتنے مسلمان شہید ہوئے؟ غزوہ بدر 17 رمضان میں 2 ہجری میں پیش آیا اور اس میں 14 مسلمان شہید ہوئے۔ ابو جہل کا قتل کس نے کیا؟ غزوہ بدر میں ابو جہل کا قتل معاذ اور معوذ نے کیا۔ رمضان کا روزہ اور صدقہ فطر کب فرض کیا گیا؟ 2 ہجری میں۔ غزوہ احزاب یا غزوہ خندق کب پیش آیا؟ شوال اور ذوالقعدہ 5 ہجری میں۔ غزوہ فتح مکہ کب پیش آیا؟ 8 ہجری رمضان میں پیش آیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حجۃ الوداع کب ادا کیا؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حجۃ الوداع 10 ہجری میں ادا کیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا مرض کب شروع ہوا؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے مرض کا آغاز 29 صفر 11 ہجری کو شروع ہوا اور مرض کی مدت صرف 13 یا 14 دن تک تھی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مرض کی شدت بڑھ جانے کے بعد کس کو نماز پڑھانے کا حکم دیا؟ اپنے یار غار حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کرام کو آخری وصیت میں کیا فرمایا تھا؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کرام کو آخری وصیت میں فرمایا الصلاۃ الصلاۃ وما ملکت ایمانکم، نماز کا اہتمام کرنا اور اپنے غلاموں کا خیال رکھنا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے الفاظ کئی بار دہرایا ہے۔ غزوہ خیبر کب پیش آیا؟ محرم 7 ہجری میں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی نماز جنازہ کیسے ادا کی گئی؟ 10 صحابہ اکرام باری باری حجرے میں تشریف لے جاتے اور نماز جنازہ ادا کرتے۔ کوئی امام نہ تھا، سب سے پہلے بنو ہاشم نے، پھر مہاجرین نے، پھر انصار نے، مردوں کے بعد عورتوں نے اور پھر بچوں نے نماز جنازہ ادا کی۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ نحمده ونصلي على رسوله الكريم، اما بعد۔ صدر محترم، بزرگوں اور دوستوں، اللہ کا بہت بڑا احسان ہے کہ جس نے ہمیں مسلمان بنایا اور ہمیں حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی امت میں پیدا فرمایا اور سب سے پیارا اور آسان دین ہم کو دیا، جس کے ذریعے ہم اپنی پوری زندگی اللہ کے حکموں اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقوں پر گزار سکتے ہیں۔ اگر ہم دین پر چلیں گے تو اس کے بدلے میں ہم کو دنیا کی اچھی زندگی ہمیشہ ہمیشہ کی جنت ملے گی۔ اللہ ہم سب کو دین پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ صدر محترم تشریف لا کے آپ حضرات تشریف رکھیں۔ ابھی جواب حمزہ عمران ہے اور آگے کی پیش کریں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میں آپ حضرات کے سامنے عربی گنتی پیش کرنا چاہتا ہوں، آپ حضرات سماعت فرمائیں۔ 1 1 2 3 3 4 4 5 5 6 6 7 7 8 8 9 9 10 10 11 11 12 12
ثلاثة عشر 13 14 14 15 15 16 16 17 17 18 18 19 19 20 20 21 21 22 22 23 23 24 24 25 25 26 26 27 27 28 28 29 30 31 السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ حضرات گرامی، ہمارے لیے مزید خوشی کا موقع ہے کہ ہماری صبح کے روح رواں امیر کارواں جناب مولانا سید عمار عبدالعلی حسنی ندوی دامت برکاتہ ناظر عام ندوۃ العلماء لکھنؤ تشریف لا چکے ہیں۔ ہم اپنی جانب سے اور تمام اساتذہ و طلباء کی جانب سے آپ کا اور دیگر تمام علماء کا پرتپاک خیر مقدم کرتے ہیں۔ اب ہمارا پروگرام اختتام کو پہنچا۔